Like and subscribe for new videos. لے لیا گیا کیونکہ ضابطہ درس تو روزانہ چل ہی رہا ہے، مگر آج اگر ایسے ولیوں کا اگر فیض ہو جائے اور ایسے ولیوں کا ذکر ہو، نہیں معلوم اگر ان کی نگاہ کرم ہمارے اوپر ہو جائے تو قسم خدا کی دونوں جہان میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ سیدنا حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے ولی کامل گزرے۔ آپ کی جو پیدائش ہے وہ ہندوستان کے دارالخلافت دہلی کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی۔ کہاں؟ دہلی کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی۔ اچھا دیکھیے، اپنی پیدائش کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں کہ میری پیدائش جب دہلی میں ہوئی تو آپ فرماتے ہیں کہ جب دہلی اسلامی حکومت، جب اسلامی بادشاہوں نے فتح کیا اور جب شہاب الدین گوری نے دہلی کو فتح کیا تو آپ فرماتے ہیں جو سب سے پہلا بچہ کسی مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوا تو وہ حمید الدین تھا۔ سب سے پہلا بچہ، آپ فرماتے ہیں سب سے پہلا بچہ دہلی کے اندر اسلام آنے کے بعد میں جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا ہے دہلی فتح ہونے کے بعد میں وہ حمید الدین ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں، آپ نے خود فرمایا اپنی والدہ محترمہ کی شان میں، آپ کی والدہ محترمہ مطلب اتنی شان کی ولیہ کامل تھی، آپ کے والد بھی ولی کامل تھے، آپ کی والدہ بھی ولیہ کامل تھی، بہت بڑے اللہ کی ولی تھی، نیک سیرت تھی۔ اور مطلب یہ کہ ثانیہ رابعہ آپ کی والدہ محترمہ کو کہا جاتا ہے، جیسے حضرت رابعہ بصریہ کی شان بہت عظمت والی ہے، ثانیہ رابعہ آپ کی والدہ محترمہ کو کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر اس دور میں، فرماتے ہیں دہلی کے اندر اس دور میں اگر میری والدہ سے کوئی نیک ہوتا، میری والدہ سے کوئی نیک پرہیزگار ہوتا تو میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوں۔ آپ خود فرماتے ہیں میں اسی کے پیٹ سے پیدا ہوتا کہ اگر میری والدہ سے کوئی نیک ہوتا، میری والدہ سے کوئی نیک اس دور میں تھا ہی نہیں، اس لیے اللہ نے میری والدہ کے پیٹ سے مجھ کو پیدا کیا۔ فرمایا میری والدہ دہلی کے اندر سب سے نیک تھی، آپ بڑے حسین و جمیل تھے۔ اچھا، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے 15 واسطوں سے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے مل جاتا ہے۔ خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق اعظم سے 15 واسطوں سے مل جاتا آپ کا سلسلہ نسب، جو میں حوالہ دے رہا ہوں، یہ جو میرے سامنے کتاب موجود ہے۔ ورنہ مطلب یہ ہے کہ دوسرے کتاب میں مطلب یہ ہے کہ دوسرا حوالہ بھی آیا ہے تو کوئی اس طرف نہ کہے، مگر میرے سامنے جو کتاب ہے میں اس کے حوالے سے آپ بات کر رہا ہوں۔ تو آپ بڑے حسین و جمیل تھے اور گھریلو اعتبار سے، فائنینسی اعتبار سے بڑے مالدار آدمی تھے۔ آپ کی والد محترم بڑے جید عالم اور بڑے مالدار تھے۔ آپ تجارت کیا کرتے تھے، تجارت کا آپ کا پیشہ تھا۔ تو ایک مرتبہ سیدنا غنی نواز علی رحمۃ دیوان جو ہیں وہ دہلی تشریف لے گئے۔ جب دہلی تشریف لے گئے تو سرکار غنی نواز دہلی جاتے رہتے تھے، کیونکہ حضرت مختار کاکی کو دہلی صوبہ تھا اور دہلی کی تمام باغدور ان کے ہاتھ میں تھی۔ تو جب ضرورت پڑتی، جب آپ تشریف لے جاتے تھے، جب ضرورت پڑتی آپ دہلی تشریف لے جاتے تھے، اور اگر کوئی مسئلہ پیش آتا نا تو حضرت مختار کاکی بھی اپنے پیر مرشد کو بلاتے تھے۔ یہ اتنا ایک گہرا تعلق تھا کہ اپنے پیر مرشد کو آپ بلاتے تھے، اگر کوئی بھی بات پیش آتی تو آپ اپنے پیر مرشد کو خط لکھ دیتے یا اپنے پیر مرشد کو مطلب یہ کہ بیٹھ کر آپ مدد مانگتے، سرکار سیدنا غنی نواز علی رحمۃ اللہ آپ کی مدد کرتے۔ ایسے بارہا معاملات ہوئے کہ سرکار سیدنا غنی نواز علی رحمۃ اللہ کے بڑے مطلب یہ کہ دہلی تشریف لے کے گئے۔ تو ایک محفل میں مطلب یہ ہے کیا سرکار غنی نواز علی رحمۃ اللہ حضرت مختار کاکی تھے، اتفاق سے سیدنا حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پر آئے۔ وہاں پر جب آئے نا تو اتنے حسین و جمیل تھے، جیسے سرکار غنی نواز کی نظر ان کے چہرے پہ پڑی تو سرکار غنی نواز نے فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام حمید الدین ہے۔ سرکار سیدنا غنی نواز نے ارشاد فرمایا کیا حسین و جمیل ہے آپ کی صورت،
اندازہ لگائی کہ جس کی خوبصورتی کا ذکر غری نواز کریں کہ کیا حسین و جمیل صورت اللہ نے تم کو عطا فرمائی ہے۔ اے حمید الدین اگر تم ہمارے پاس آ جاؤ تو جیسی تمہاری صورت حسین ہے ایسا تمہارا دل بھی ہم حسین کر دیں گے، ایسا تمہارا دل بھی ہم حسین کر دیں گے۔ دیکھیے اب یہ جملے غری نواز کی زبان سے نکلے، فیضان کی زبان کے تو خیر اثر نہیں کریں گے، مگر وہ غری نواز کی زبان کے جملے تھے۔ سرکار غری نواز کی مبارک زبان سے جب نکلے تو سرکار حمید الدین فرماتے ہیں میں بس غری نواز کا ہو گیا۔ کس کا ہو گیا؟ غری نواز کا ہو گیا۔ سرکار غری نواز نے اپنی صحبت میں رکھ لیا، تربیت کرنا شروع کر دیا۔ اچھا آپ اتنی محبت کرتے تھے سرکار غری نواز علی رحمۃ اللہ سے، کیا نظر اٹھا کے مطلب یہ ہے اتنی محبت اور ادب کرتے تھے کہ نظر اٹھا کے چہرے کا دیدار نہیں کرتے تھے، ادب کی خاطر سر جھکائے ہوئے رہتے تھے ادب کی خاطر۔ اچھا سرکار سیدنا غری نواز علی رحمۃ اللہ بھی اتنے پیار کرتے، بے انتہا پیار کرتے تھے۔ ایک دن روایت میں آتا ہے کہ سرکار سیدنا غری نواز علی رحمۃ اللہ کا جود و سخا زوروں پر تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سخاوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جس کو جو چاہے وہ مانگ۔ کون فرما رہے ہیں؟ یہ غری نواز فرما رہے کہ جو جس کا جی چاہے۔ اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں نا، یہ اس بات کو سرکار سیدنا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے۔ اور اس محدث اعظم کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ پورے ہندوستان بر صغیر کے اندر تمام مذہب فکر کے علماء جتنے ہیں انہیں علی الاطلاق جو ہے محدث اعظم اور محقق علی الاطلاق مانتے ہیں، علی الاطلاق مانتے ہیں۔ اور میں اپنے علماء کی بات نہیں بلکہ ان کے شیخ الاسلام، ان کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی نے خود لکھا ہے کہ بعد بزرگ ایسے ہوئے ہیں کہ جو وہ رہتے تو دنیا میں کسی بھی کونے پہ ہے مگر روزانہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، روزانہ ان کو آقا کی زیارت ہوتی ہے۔ ان میں ایک ہستی کا نام شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ یہ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا۔ اب اندازہ لگائی جب اشرف علی تھانوی نے یہ لکھا ہوگا تو ہمارے امام نے کیا لکھا ہوگا پھر ان کی شان میں۔ فرماتے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس ذات کا نام ہے، اس بزرگ کامل کا نام ہے کہ روزانہ آپ کو مطلب بلا ناگا جب تک آپ بحیات رہے روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا تھا۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی شان ہے۔ تو اس شیخ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سرکار غری نواز نے فرمایا جس کا جو جی چاہے آج مانگے عطا کر دیا جائے۔ تو سرکار سیدنا حمید الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں جب فراز تھے تو کسی نے مطلب یہ کہ دنیا کا جو طالب تھا اس نے دنیا مانگی تو سرکار غری نواز علی رحمۃ اللہ نے اس کو دنیا عطا فرما دی۔ کسی نے مطلب یہ ہے کہ عقبہ مانگی، اس کو عقبہ عطا فرما دیا گیا۔ بعد میں سرکار سیدنا غری نواز علی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ حمید الدین تم نے کچھ نہیں مانگا، تم نے کچھ نہیں مانگا، دنیا اور آخرت کی عزت کچھ تو مانگو تو کہا کہ حضور یہ بادشاہ کا دربار ہے اور بادشاہ کے دربار میں اس غلام کی کیا اوقات ہے کہ مانگے؟ یہ بادشاہ کے اوپر ہے کہ وہ جو چیز چاہے وہ عطا کرے۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ بادشاہ جو جی چاہے جو اس کے جی میں آئے وہ مجھ کو عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات کی نا تو سرکار سیدنا غری نواز علی رحمۃ اللہ اتنے خوش ہوئے اٹھ کے کھڑے ہوئے، اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا حمید الدین آج سے تو